آپ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید نا یہ جو بیماری یہاں جس چیز کا علاج کیا جاتا ہے نا یہ مشہور ہے نا، کوئی تصویر پکڑ کے چھو چھو کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں لے بھائی کوئی کہنا انج کرو تو ہزارہ نہ مجمع ٹھیک ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ باقاعدہ علاج، اب ڈاکٹر تو کہیں گے کہ آپ کو مرگی ہے جی، انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ مطلب کیے ہیں میں نے، میں سنو نا، ڈاکٹر کہے گا یہ مرگی ہے، میں مانتا ہوں نہیں مرگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے میرے بھائی یہ اب دن بدن بڑھے گا، یہ تکلیف بڑھے گی تمہارے اگر تم اس کا علاج نہیں، کسی اور سے بھی جا کر کروا لو لیکن علاج کرواؤ۔ ٹھیک ہے، منجی تے پہ گیا بندہ تو پھر نہ ڈیوٹی تھے نہ کچھ اور، 3 دن نکالو گے، اللہ بہتر کرے اللہ پاک اپنے، یہ ہمیں رزلٹ بھی مل جائے گا کہ ہمیں کیا کچھ ملا ہے کہ نہیں۔ مالج نے خود بھی تو اسسمنٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ نہیں۔ اب ڈاکٹر کے پاس تو ہم جاتے ہیں صرف دانت درد کے لیے تو وہ 10 دن لگا دیتے ہیں، ہاں جی یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ ہمارے پاس آپ لے کر آتے ہیں بیماریوں کے ٹوکرے جو پہلے ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی، پھر ہمارے پاس آپ آتے ہیں، یہی ہے نا۔ پہلے تو نوٹ خرچ آتے ہیں، پھر ہمارے پاس سست آتے ہیں۔ جب چلو وہ سورہ قیامہ میں بھی ہے نا، جب وہ اس کا مفہوم آیت کا یہ ہے نا، جب آدمی ادھر ادھر سے ہو جاتا ہے نا پھر وہ کہتا ہو جاؤ کو دم والا لب ہو گیا ہے نا، پھر اس کو دم والے ایسے بٹھائے ہیں وہ بھی دم ہی کٹ دینے، دم کر دے نہیں دم کٹ دینے، کوئی چھو چھو کرتا ہے کوئی پھو پھو کرتا ہے نا۔ تو اس لیے میرے بھائی علاج ہوتا ہے، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ جہاں علاج ایک دم ہو جائے، پھو کیا وہ ٹھیک ہو گیا، یہ علاج نہیں ہوتا، یہ نوسر بازی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چیز بھی ہے نا وہ بھی دو میں جاتی ہے، جو ساتھ ہوتی ہے نا وہ بھی سمجھیے کہ میرے تو بھی بڑا ہوا نہ، وہ چند دن کے لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ تو اللہ سے بھی دور ہو جائے، دین سے بھی دور ہو جائے، تیرا ایمان آ جائے اس بندے پر کہ دیکھو یار فلاں کو گیہوں نے انج کیتا تو میں ٹھیک ہو گیا، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہ کان نہ جھوٹ نہ سچ، یہ تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی معمولی سا حکیم بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی کہتا ہے یہ کھانا ہے اتنا کھانا ہے فلاں ٹائم کھانا ہے، یہ پرہیز ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو یہ کون سا علاج ہے کہ جیسے چھو کرو تو بندہ ٹھیک ہو جائے؟ ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے میرے بھائی۔ شفا اللہ کے پاس ہے، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ بندہ ٹھیک ہوگا۔ جو دعویٰ کرتا ہے وہ بھی شیطان ہے، کیونکہ شفا اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو شفا دے۔ ہاں علاج کرے، معالج مخلص ہو کر علاج کرے، تڑپ کا علاج کرے، اس کی دعا مانگے اس مریض کے لیے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ ان معالج پہلے ہی والد بیٹھا ہے لوٹنے چکنا چاہیے کس طرح لٹا، یہ پجارو والا آیا اس کو کس طرح کھانا ہے، غریب کو کس طرح ٹھکانا ہے، ایسا ہے نا۔ تو اس معالج وہ جو تمہیں پھر شعبدے دکھاتا ہے، تمہیں جنتر منتر کر کے دکھاتا ہے کہ تاکہ اس کا ایمان مجھ پر آ جائے، تو وہ کیا اخلاص رکھے گا؟ وہ تو نوسر بازی تمہارے سے دھوکہ کر رہا ہے۔ دیکھو نا کوئی آپ کو کوئی دکھاتا ہے کوئی چیز، لو جی تمہاری طویل نکال دی ہے، یہ کپڑا ماپا جی یہ چھوٹا ہو گیا ہے نا، اسے یہ سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے، یہ نہیں ہوتا، کر کے دکھائے کوئی مائی کا لال میرے سامنے، آپ کے جسم سے طویل گھر سے جا کر طویل نکال دیں گے، یہ سب حرام زدگی جھوٹ فراڈ ہے، انڈے میں سے سوئیں نکال دینی، طویل نکالنا سب فراڈ ہے، یہ تو شبدہ ہے۔ مداریوں کے ایک سے روڈوں میں کیا کرتے ہیں، وہ کیا کیا کچھ کر دیتے، خالی ڈبہ پانی سے بھر دیتے، ایسا ہوتا نہیں تو وہ ولی بن جاتے ہیں، ان کو 2-2 1-1 روپیہ دے کر تم آ جاتے گھر۔ یہ آج مداری والے نے بڑے کرتب دکھائے ہیں،
جو بیچارہ روڈ پہ یہ کرتب دکھائے وہ مداری والا جو سیٹ پہ بیٹھ کے گدی پہ بیٹھ کے پیروں کا روپ دھار کے دکھائے وہ ولی بن جاتا ہے. نعوذ باللہ. یہ ہے ہمارے پیمانے. اللہ ہمیں معاف رکھے. ہاں بیماریوں سے بچنا ہے تو اس کے طریقے بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ صدقہ کالا بکرا ہی ہے. اب جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ چڑی نہیں دے سکتا. آج کل چڑی بھی خریدو تو وہ بھی 10 5 200 روپے دی ملتی ہے. اس صدقہ کر دے. کیسے کر دے؟ 1 روپیہ کر دے, 1 کھجور کر دے. صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے. اور تم صدقے کے نام پر بھی تمہارے ساتھ فراڈ. یہ فلاں قبرستان گوشت ڈال دو, یہ چھتوں پہ چیلوں کو گوشت ڈال دو, یہ دریا میں مچھلیوں کو پھیپھڑے ڈال دو. جی وہ خبیث پھیپھڑے بیچنے والے بھی وہ بھی روئی رنگ رنگ کے نا پھیپھڑے بنا کے دے جاتے ہیں. جی 5 روپے کا پیکٹ ہے, 100 روپے کا پیکٹ ہے. روئی رنگی ہوئی ہے, پھیپھڑا نہیں ہے. فراڈ پہ فراڈ. اس کی وجہ کہ ہم فرنگ جب ہم سیدھے ہو جائیں گے نا, کسی کا بھلا کر دو, کسی کا راستے سے ایک دن کا ہٹا دو, کسی کی تکلیف کے بچاؤ, کسی کی بھی, وہاں سے جس نے بھی گزرنا ہے اللہ اس کو بچائے. یہ تمہارے لیے صدقہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کسی کا کام کر دو, کوئی وزن اٹھانے کے لیے کھڑا ہے اس کا, یہ تمہارے لیے صدقہ ہے. کسی کے کام آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کے کام اگر آ جائے تو اس کو اتنا اجر ہے جیسے مسجد نبوی میں 20 دن کا اعتکاف. اللہ کی قسم صحیح حدیث ہے. یہاں تو انتظار میں بیٹھا ہوں کب پھنسے مرغا دفتر والا بیٹھا ہے کہ کب آئے میٹر لگانے کے لیے تو اس کو میں چکر دوں, کب آئے یہ کوئی کام کروانے کے لیے تو میں اسے کوئی رفڑا ڈال کے کہ کہوں کسی نہ کسی طریقے سے یہ میرا جیب گرم کرے. تو پھر یہی بیڑا گرک ہوگا نا. پھر جا کر لاکھوں کما کر آئے گا, آگے دیکھے گا بیوی بچہ کوئی رو رہا ہے آگے ڈال کے, کوئی بیوی کو ڈال رہا ہے, لاکھوں لگ رہا ہے لیکن کوئی شفا نہیں, نہ کوئی دم, نہ کوئی درود, نہ کوئی اور چیز کام کر رہی ہے. بچوں کو امریکہ لے جا رہے ہیں, کوئی کینیڈا لے جا رہا ہے, جی فلاں ڈاکٹر کے پاس یہ 1.25 کروڑ روپیہ لگے گا, جی اسپین میں جو خون چینج کرتے ہیں, جی یہ فلاں کرتے ہیں, یہ فلاں کرتے ہیں. آپ بد وقت ہو, اس پر رحم کرو جو تمہارے پر سائل آیا ہے, تیرے اختیار میں کر دو اس کا کام. 10 ٹکوں کی خاطر اس کو رولتا ہے, تو نے 1000 روپے لینے کی خاطر اس کے 5000 روپے خرچ کرواتا ہے. وہ بارش میں آندھی میں اس کو دفتر کے چکر لگاتا ہے. اگر اس بیچارے نے سمجھی میں کسی بڑے افسر کو شکایت کر دی, اس کا ایسا بیڑا گرک کرتے ہو کہ ساری زندگی رلتا رہتا ہے دفتروں میں, تو وہ تیرے دعائیں دے گا, تیری بیبے کو بھی وہ بددعائیں دے گا جس نے تجھے جنا ہے. پھر یہ بددعائیں ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہوئی ہیں. یہ میں بتا دوں آپ کو, کوئی جادو وادو نہیں کرتا. جادو جس نے کرنا ہے وہ ایسا نہیں ہے, کوئی باپ نہیں لگتا کہ فری جادو کرے گا, وہ بھی زندگی برباد کر کے رکھے. یہ ہمارے اعمال ہیں. کتنا بڑا اجر ہے. اعتکاف کہاں؟ 20 دن کا اعتکاف مسجد نبوی میں. جو کسی کا کام کر دے, کسی کے کام آ جائے, وہ لیگلی کام تیرے پاس آ رہا ہے تو تو اس کو اتنا رولتا ہے, اتنا اس کو خراب کرتا ہے, تیرا کھانا خراب ہو جاتا ہے. پھر بھاگتا پھرتا, پھر اللہ تجھے ایسے لوگوں سے ملاتا ہے جو تیری عزت تک نہیں چھوڑتے. ہوتا نہیں, جیلی پیر عزت لوٹ گیا, گھر آیا علاج کرنے کے لیے, بیماری کا نہیں پتہ چل رہا, جی لاکھوں روپیہ لگ گیا. یہ ہے نا جو تیری قلم کرتی ہے, جو تیری زبان کرتی ہے, یہ اس کا شورا ہے جو تیرے اوپر ہی لوٹ کر آتا ہے. کتنی خوشخبری ہے, کتنی بڑی بات ہے. کسی کا وزن کسی بچے کا, کسی بندے کا ٹوکری اٹھا کر اس کے سر پہ رکھ دو, صدقہ ہے. صدقہ کیا کرتا ہے؟ بلا کو کھا جاتا ہے. جو کسی کے کام آ جائے, مومن کے کسی کے کام آ جائے, اگر اس کے اختیار میں ہے, مشورہ ہی دے دے, اس کو راستہ بتا دے, یار یہ تم نہ فلاں افسر کے پاس جاؤ, وہ تیرا کر دے گا. یہ کیا کرتے ہو تم؟ دیکھو اس کا وبال تو دیکھو اپنے اوپر, شکلیں دیکھو. اعمال منہ سے نظر آتے ہیں, چہروں سے نظر آتے ہیں. ہمارے تو ٹپک رہا ہے ہر چیز.
دھاؤ میں بیٹھا ہوا ہوں، کب کوئی پھنسے تو کب اس کو میں ذلیل کروں، چند ٹکوں کی خاطر کسی کی ایک پاؤ بوٹی گوشت کے لیے کسی کی مجھ کو تم ذبح کروا دیتے،